السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسا سمجھ آ رہا ہے؟ نون کے رولز مشکل تو نہیں لگ رہے؟ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کلاس اچھی طرح سنیں گے، نوٹس بنائیں گے اور سمجھ کر خوب پریکٹس کریں گے تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ہم نون کے رولز کر رہے ہیں۔ جب نون ساکن ہو یا تنوین آئے، وہاں کوئی نہ کوئی نون کا رول بن رہا ہوگا۔ اگر نون تنوین، نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اظہار کا رول بنے گا، یعنی آپ نون کو پورا پڑھیں گے، ون کاؤنٹ کا نیچرل غنہ ہوگا، لمبا غنہ نہیں کرنا ہے، پاز نہیں دینا ہے، جیسے عنہ، عذاباً علیماً، عذاباً علیماً۔ دوسرا رول ہم نے پڑھا کہ یرملون یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام کا مرجنگ کا رول بنے گا۔ اگر یرملون میں سے لام یا را ہوگا، کوئی حرف آ رہا ہوگا لام یا را میں سے، نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آ رہا ہوگا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک، تو وہاں کمپلیٹ مرجنگ ہوگی، یعنی نون کی لام یا را میں وداؤٹ غنہ، یعنی غنہ کے بغیر جو ہے وہ مرجنگ ہوگی، غنہ کی آواز نہیں آئے گی، جیسے میں ربک لیوم لا ریب۔ اگر نون تنوین اور نون ساکن کے بعد نون یا میم میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا تو وہاں پر کمپلیٹ مرجنگ ہوگی ود غنہ، 2 کاؤنٹ کا غنہ ہوگا، اور نون یا میم جو بھی حرف ہوگا وہ مشدد ہو جائے گا، اور مشدد جو ہے وہ حرکت آ جائے گی میم یا نون کے اوپر۔ میم من، جیسے میم من، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، نون میم میں کمپلیٹ مرج ہو گیا اور 2 کاؤنٹ کا غنہ ہو رہا ہے، میم من۔ اسی طرح ان نفعتی، ان نفعتی، یہ سب جو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو یقیناً سمجھ بھی آ چکا ہوگا۔ آج ہم سیکھیں گے ادغام ناقص بالغنہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ ادغام میں ہم نے اس کو 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا تھا۔ یرملون 6 حرف میں ادغام کا رول ہوگا، ادغام کامل بغیر غنہ، لام اور را آئے گا جب نون اور تنوین کے بعد، ادغام کامل بالغنہ یعنی غنہ کے ساتھ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد میم یا نون میں سے کوئی آئے گا۔ آج ہم اس کا تیسرا دیکھیں گے، ادغام ناقص بالغنہ، ٹھیک ہے؟ یہ کن 2 حروف میں ہوگا؟ یرملون میں سے 4 نکل گئے، لام اور را، میم اور نون، تو کون سے 2 بچ گئے؟ جی، واو اور یا۔ تو ادغام ناقص بالغنہ کا جو رول ہے وہ 2 حروف میں بنے گا، واو اور یا میں، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد واو یا آئے گا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اور ناقص کا مطلب ہے ادھورا، اور بالغنہ کا مطلب ہے غنہ کے ساتھ۔ تو آپ کو مطلب اس کا سمجھ میں آ رہا ہے نام سے ہی کہ ملنا ادھورا بغیر، ملنا ادھورا بالغنہ، غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ غنہ ہم کریں گے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف واو یا میں سے کوئی حرف آ جائے
تو نون کی آواز کو ان حروف میں ادھورے طریقے سے ملائیں گے اور ادائیگی میں 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے۔ ادھورا ملانے کا کیا مطلب ہے؟ ادھورا ملانے کا مطلب ہے کہ حرف نون کی جو ہم نے 6 کوالٹیز پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، 6 صفات میں سے، حرف نون کے 6 صفات میں سے 5 صفات حروف واو یا یا میں مل جائیں گی، مرج ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ 6 کوالٹیز میں سے 5 کوالٹیز جو نون کی تھیں وہ واو اور یا میں مرج ہو جائیں گی۔ صرف ایک کوالٹی جو ہے وہ مرج نہیں ہوگی، اور وہ کوالٹی کون سی ہے؟ وہ ہے غنہ کی کوالٹی، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ناقص غنہ ہو رہا ہے کہ ایک کوالٹی جو ہے وہ مرج نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ادھورا غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ نون کی 6 صفات تھیں، وہ کون سی تھیں جو ہم نے پڑھی تھیں صفات کے چیپٹر میں؟ نون کی کوالٹیز آپ اپنے نوٹس نکال کے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی کوالٹیز تھیں نون کی۔ نون میں کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے، نمبر 1 کوالٹی جہر کی۔ 2nd کوالٹی آواز تھوڑی چلتی ہے، توسط۔ 3rd کوالٹی آواز باریک ہے، استفال۔ 4th کوالٹی منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح۔ اور کوالٹی 5 کون سی ہے؟ آسانی سے ادا ہوتا ہے، اذلاق۔ اور جو اس کی 6th کوالٹی ہوتی ہے، اسپیشل کوالٹی، وہ کیا ہوتی ہے؟ غنہ کی۔ تو جو غنہ کی صفت ہے وہ مرج نہیں ہوگی، باقی جو 5 کوالٹیز ہیں وہ نون اور کی جو ہیں وہ واو اور یا میں مرج ہو جائیں گی، صرف غنہ کی کوالٹی جو ہے وہ مرج نہیں ہوئے گی۔ ادائیگی کرتے وقت حرف واو یا یا کے مخرج، جو بھی حرف آ رہا ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد واو اور یا میں سے، اس کے مخرج پر ہم جماؤ کے ساتھ جا کر تھوڑی آواز منہ سے اور زیادہ ناک سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ادھورا ناقص ادغام کا رول جو ہے وہ کرنا ہے کہ آواز تھوڑی منہ سے نکلے گی اور زیادہ ناک سے نکلے گی۔ اور یہ آپ کو لکھا ہوا کیسا نظر آئے گا؟ اردو رسم الخط والا جو قرآن ہوگا اس کے اندر واو اور یا جو ہیں وہ مشدد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو عثمانی رسم الخط والا قرآن ہوتا ہے اس میں یہ بغیر شد کے نظر آئیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہوگا۔ جب بھی واو اور یا آ رہے ہوں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد، اس کو ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ جماؤ کے ساتھ واو یا کے مخرج پر جانا ہے اور تھوڑی آواز منہ سے اور زیادہ ناک سے نکالنی ہے، اور ہم نے 2 کاؤنٹ کا یہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، تو آپ کو پھر اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اس کے۔ دیکھیں اگزامپل ہے اس کی، میوں ولیجن، میوں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی نون کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی واو کی آواز آ رہی ہے، میوں ولیجن، میوں ولیجن، 2 کاؤنٹ کا غنہ ہو رہا ہے۔ من یریدو، من یریدو، نون کے بعد یا نون ساکن آیا، آپ نے کہا یہاں پہ کوئی رول بن رہا ہے، اگلا حرف دیکھا تو یا تھا، تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ ادغام ناقص کا رول ہوگا، من یریدو۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، من ورقی، من ورقی، من، ٹھیک ہے، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد ہم نے فوراً دیکھا اگلا حرف واو ہے، نون جو ہے وہ واو میں ادھورا مرج ہو جائے گا، من ورقن، من ورقن۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، من یکفر، من یکفر، من یکفر، نون کے بعد یا، خیرا یرح، خیرا یرح، خیرا یرہ، خیرا یرہ، ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ ساکن کر رہے ہیں تو ہاں ساکن ہو جائے گا، عاد و ثمود،
عاد و ثمود. دال پہ کلکلا اینڈ پہ رکیں گے تو دال پہ کلکلا کو واضح کریں گے. عاد و ثمود. تنوین آ گیا تھا عادن عادن مدہ بن رہا ہے الف، اس کو 2 کاؤنٹ کریں گے. باقی آپ نے کوئی رول نہیں چھوڑنا ہے، سب رولز کو ساتھ لے کر چلنا ہے. الف مدہ بن رہا ہے 2 کاؤنٹ. دن تھا دن، تنوین میں نون چھپا ہوا ہوتا ہے، نون کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام ناقص بالغنہ ہوگا. تھوڑی سی نون کی آواز آئے گی، تھوڑی سی واو کی آواز آئے گی. 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے. عاد و ثمود. نفس وما. فا کی اچھی کوالٹی نکالیں، آواز چل رہی ہے. نفسن. تنوین آ گئی، نون چھپا ہوا ہے. ہم نے فوراً اگلا حرف دیکھا واو ہے. نون کو واو کے اندر مرج کر دیں گے. ساری کوالٹیز مرج ہو گئیں، صرف غنہ کی کوالٹی مرج نہیں ہوگی، تو یہاں پہ ادھورا ادغام ہو رہا ہے. نفس وما. الف مدہ بن رہا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کریں گے. قیام ینظر. قیام ینظر. قیام ینظر. ٹھیک ہے. رو پیش کے اوپر رک رہا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے پیش کو تو اس کو مدہ نہیں بنانا، 1 کاؤنٹ کا کریں گے صرف. رو. ٹھیک ہے، رو نہ کر دیجیے گا آپ. قیام ینظر. ٹھیک ہے. قیامن من تنوین تھا، میم پیش اور نون ساکن. نون تنوین چھپا ہوا تھا اس تنوین کے اندر. نون کے بعد ہم نے فوراً دیکھا تو یا حرف آ رہا ہے، یہاں پہ ہم اس کا ادغام ناقص بالغنہ کریں گے. قیام ینظر. امید ہے کہ آپ کو یہ رول بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. نون ادغام کی اچھی طرح پریکٹس کر لیجیے گا، اور سن کے نوٹس بنا کر اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ کا لیسن آئے گا تو اس کو ریکارڈ کریے گا اچھی طرح پریکٹس کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی پیدا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.